بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اولم ننہک عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبوت ایک تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے وہ قوم ایک بڑے اخلاقی جرم میں مبتلا ہو چکی تھی، اور جو آیت مبارکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی زبان، وہی گفتگو، وہی بولی جو آج سے صدیوں پہلے تھی ان لوگوں کی جو جرم کا ارتکاب کرتے تھے، صدیاں بیتنے کے بعد جرم کا ارتکاب کرنے والے، گناہوں کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کی زبان اور بولی وہی ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اولم ننہک عن العالمین، بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے جملہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا جواباً کہ لوط، ہم نے آپ کو بارہا دفعہ سمجھایا ہے کہ لوگوں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو، لوگوں کی آزادی میں رکاوٹیں نہ کھڑا کیا کرو، ہر انسان کو آزادی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ جب جرم انسان کی سرشت بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے، تو پھر وہ سمجھانے والوں کو، روکنے والوں کو یہی کہتا ہے کہ آزادی ہر انسان کا حق ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تمہیں کتنی بار روکا ہے، سمجھایا ہے کہ دوسروں کے معاملوں میں، عالمین اوروں کے معاملے میں مداخلت نہ کیا کرو۔ یہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے کس جملے کی ارشاد جو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہا، وہ یہ کہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے نصیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ مہمان کون تھے؟ وہ خوبصورت نوجوان تھے جن کے چہروں پر ابھی داڑھی نہیں پھوٹی تھی۔ وہ جب حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو لوط علیہ السلام کی بدفطرت قوم ان نوجوانوں کے تعاقب میں نکلی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بدفطرت قوم کہیں میرے مہمانوں کے ساتھ دست اندازی نہ کر بیٹھیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ خدا کا خوف کرو، مجھے رسوا نہ کرو اور میرے مہمانوں کا تعاقب نہ کرو۔ یہ پہلی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کی بد فطرتی کا ذکر کیا، بد اعمالی کا ذکر کیا اور پھر ان پر عذاب کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے لفظ عبادت، لفظ شرک،
اس کے الفاظ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں جو چیز غالب نظر آتی ہے وہ ان کی اخلاقی جرم تھا، بد فطرتی تھی، طبع کے خلاف حرکات تھیں، اور یہ وہ جرم تھا کہ جو انسانی معاشرے کو انسانیت سے اتار کر حیوانیت پر لے آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں جو ذکر کیا وہ ان کی بدفطرتی، خلاف طبع حرکات کو کیا، اور پھر جو عذاب آیا ان پر وہ عذاب بھی ان کی بد عملی کی وجہ سے تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کانوا یعملون السیئات، کہ وہ غلط کام کیا کرتے تھے، اس پر ان کو عذاب آیا۔ باقی جب آپ نے انبیاء کرام کا ذکر قرآن سے پڑھیں گے تو اس میں انبیاء کرام جو ہیں وہ گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، یہ چیز تمہیں عذاب کی طرف لے جائے گی، سزا کی طرف لے جائے گی۔ مگر جب قرآن نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی قوم کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، کہ جب حضرت لوط کے پاس فرشتے پہنچے تو انہوں نے فرمایا بے شک حضرت لوط علیہ السلام، بے شک تم قوم ہو منکر، گناہوں میں لتڑے ہوئے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، اور کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے لوگ ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب اپنے مہمانوں کی فکر ہوئی تو ان مہمانوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اے لوط تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں باہر چلے جاؤ اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کا حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل کو لیجئے اور جہاں آپ کو جانے کا حکم ہے وہاں آپ چلے جائیں، اور جو آپ کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں وہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ لوط علیہ السلام فکر میں تھے کہ یہ بد فطرتی کی وجہ سے میرے مہمانوں پر ہاتھ نہ ڈالیں اور انہیں پریشان نہ کریں، مگر وہ فرشتے جو انسانی شکل میں تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، آپ اپنے اہل و عیال کو اور ایمان والوں کو لیں اور یہاں سے آپ نکل جائیں۔ یہ تو بالکل اختتامی گفتگو ہے جو فرشتوں میں اور لوط علیہ السلام میں ہوئی، بلکہ اب آئیے وہ گفتگو جو قرآن نے اس موقع پر کی کہ جس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان گھر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی قوم کے اوباش، آوارہ مزاج، بد مزاج لوگ ان کے گھر کے ارد گرد کھڑے تھے کہ یہ مہمان باہر آئیں تاکہ ہم انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں، یا رات کا وہ پہر آئے کہ جب لوگ سو جائیں تو ہم ان مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکیں۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ جب انہوں نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی
حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ قوم تھی جس کو گناہوں کی عادت پڑ چکی تھی، تو جب انہوں نے دوڑتے ہوئے آیا اور دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا، یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم فطرت کا راستہ اختیار کرو، فطرت کا طریقہ اختیار کرو، اور فطرت کا طریقہ بھی حلال راستے سے اختیار کرو۔ شادی میاں بیوی میں جب ہوتی ہے تو ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، مگر اس فطرتی عمل کو حلال بنانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، جائز بنانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیز حلال ہیں، مگر اس حلال کام کو اختیار کرنے کے لیے بھی شریعت نے ایک حدود مقرر کی ہیں، مگر کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ مثلا اب جانوروں میں سے جانور ہے بکری، آپ کے لیے حلال ہے، مگر اس کو کھانے کے لیے آپ کو ایک جائز راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ جائز راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ کا نام پڑھ کے اسے پہلے ذبح کریں۔ اگر وہ خود مر جاتی ہے یا رب کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پر آپ اسے ذبح کرتے ہیں تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حلال چیز حلال ہوتے ہوئے بھی اس کے استعمال کرنے کے لیے جائز راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرد کے لیے ایک عورت کے ساتھ فطری تعلقات قائم کرنے کے لیے قائم کرنا حلال ہے، مگر اس حلال تک پہنچنے کے لیے بھی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو جائز راستہ ہو، اور وہ راستہ ہے نکاح کا۔ آئیے اب دوسری طرف میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا ہے۔ اب یہ حرام چیز اگر آپ اسے جائز راستے سے گزار کے کھانا چاہیں تو نہیں کھا سکتے۔ مثلا اگر کوئی خنزیر کو پکڑ کر نعوذ باللہ اس پر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کر لے اور کہے میں تو اسے کھا سکتا ہوں، نہیں بھائی، اللہ کا نام ضرور تم نے لیا ہے، مگر اللہ کا نام جائز اسے کرتا ہے کھانا جو فی الاصل حلال ہو، تو خنزیر تو حرام ہے، تو حرام کو آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ جائز راستے سے نہیں کھا سکتے۔ حرام چیزوں کے لیے جائز راستہ نہیں ہوتا، حلال چیزوں کے لیے جائز راستہ ہوتا ہے۔ رب العالمین نے جو حلال کیا ہے وہ مرد اور عورت کے تعلق کو، لیکن اس تعلق کو اگر آپ نے جائز کرنا ہے تو پھر نکاح کرنا ہوگا، مگر ایک مرد کا ایک مرد سے تعلق یہ تو اصلاً حلال ہی نہیں ہے، تو اس کو کسی بھی راستے سے جائز نہیں کیا جا سکتا۔ جائز راستہ ان کاموں میں آپ نے اختیار کرنا ہے کہ جو حلال چیزیں ہوں، اور اگر حرام چیزیں ہوں تو ان کے لیے جائز راستہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء کرام کی تعلیم نے نبوت اور رسالت کی جو گفتگو ہے اور نصیحتیں ہیں وہ اس حوالے سے بڑی واضح ہیں کہ ہم جنس تعلق اسلام میں جائز نہیں ہے، اور صرف اسلام میں ہی نہیں، یہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ان کی قوم کا واقعہ ہے، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے کا واقعہ ہے، اسلام کا واقعہ نہیں کہ اسلام نے اسے
حرام کیا ہو یا اسلام نے اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہو، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ واقعات پیدا ہوئے تو اس وقت جو وحی اتری اللہ تعالیٰ کی، اس وحی نے ان چیزوں کو حرام، ممنوع اور ناجائز قرار دیا، اور اس سے پہلے عقل اور فطرت اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا۔ انسان کی فطرت، انسان کی طبع، انسان کا عقل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی قوم ہے کہ جنہوں نے اس قسم کی بے راہ روی کو اختیار کیا اور رواج دیا۔ اس سے پہلے یہ بے راہ روی آپ کو تاریخ انسانیت میں نظر نہیں آتی۔ یہ بے راہ روی آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی ناخلف جو قوم تھی ان سے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اسے اختیار کیا، انہوں نے اسے رواج دیا، اور رب العالمین نے اس کے اول رواج اور اختیار کے وقت میں جو سخت موقف رکھا وہ انسانیت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دور کی مہذب تہذیب آپ کو اس کام کی طرف مائل کر دے۔ ہرگز نہیں۔ یہ اسی طرح حرام ہے عمل کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو جس کو آپ نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، بتوں کا نام لیا ہے، اس طرح یہ حرام ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے قرآن سمیت تمام الہامی کتابوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، کہ یہ میری بیٹی ہیں، میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹی ہیں۔ تم ایک قوم ہو، اس قوم میں مرد بھی ہیں، اس قوم میں عورتیں بھی ہیں۔ اگر تم نے اپنی طبی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ، اور وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کے ذریعے اپنے جائز تعلقات پیدا کر کے اپنی طبی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایک عورت کا ایک مرد سے جو تعلق ہے اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ کہ انسان کی زندگی کی ایک سٹیج ایسا ہوتا ہے جس میں ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے۔ تم دونوں کا ملاپ آپس میں تمہاری طبی اور فطرتی ضرورتوں کی کفالت کرے گا، کفایت کرے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس تعلق کا مقصد انسانی نسل کی افزائش بھی ہے، انسانی نسل کی بقا بھی ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مرد اور عورت کے تعلق کا ذکر کیا وہاں ان الفاظ میں کیا، نساؤکم حرث لکم، کہ یہ جو تمہارا تعلق ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح کسان اور ایک زرخیز زمین کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسان زمین میں ہل نہیں چلاتا، روز آئے اور ہل چلا کے چلا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تو کیوں ہل چلا رہا ہے؟ بس جی ہل چلا رہا ہوں، میری زمین ہے۔ وہ ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اسے پانی دیتا ہے، پھر اسے فصل اٹھاتا ہے جس فصل پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ قرآن نے مرد اور عورت کے تعلق کو ایک کسان اور ایک زمین، زرخیز زمین کے ساتھ مناسبت اور مشابہت دے کے بیان کیا ہے۔ یہ جو تعلق ہے اس حوالے سے کہ انسان اگر آج فصل اگاتا ہے تو کل کھاتا ہے۔ انسانی نسل کی اگر آپ بقا چاہتے ہیں تو اس کی بقا اس کی افزائش پر ہے، اور یہ افزائش کا ذریعہ ہے میاں اور بیوی کا تعلق۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے میاں اور بیوی کے جو تعلق ہے وہ اس لیے بنایا کہ تم صرف اپنی طبی ضرورتوں کو پورا کرو۔ طبی ضرورتیں اللہ نے اپنے نظام میں پورا کرنے کے لیے انسان کو دیا ہے اس کا نظام اور فارمولہ، مگر ہر کام کے کوئی نہ کوئی فوائد اور نتائج و ثمرات تو ہوتے ہیں نا۔ تو اس عمل کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں،
اور بتایا یہ ثمرات اور فوائد یہ ہیں کہ انسان کی نسل پیدا ہو، انسان کی نسل بڑھے۔ اب جب قرآن کے اس فلسفے کو آپ نے سمجھا تو میں اسی فلسفے کو اور زیادہ واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو رشتے ہیں ان میں سے ہر رشتے کو آیت اللہ نہیں کہا، اللہ کی نشانی نہیں فرمایا۔ مثلا بھائی کا بھائی سے رشتہ ہے، اسے آیت اللہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، اس کو بھی اپنی نشانی قرار دے دیا۔ باپ اور بیٹی اور بیٹے کا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کو بھی آیت اللہ نہیں قرار دیا۔ کس رشتے کو آیت اللہ کہا کہ میری آیت ہے؟ وہ رشتہ صرف اور صرف میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ فرمایا یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ تم محبت، مودت اور رحمت پر اسے استوار کرو اور ایک محبت بھری زندگی گزارو تاکہ تم ذہنی طور پر، قلبی طور پر سکون محسوس کرو۔ یہ مقصد ہے اس کا کہ انسان جب رات بھر تھکا ہوا گھر کو واپس آئے تو اس کے گھر میں اس کی بیوی ایک جنت کا ماحول اسے پیش کرے، تاکہ وہ گھر میں داخل ہو تو یوں محسوس کرے کہ میں جب گھر سے باہر تھا تو دارالامتحان میں تھا، دارالمشقت میں تھا، دارالمحن میں تھا، جب میں گھر میں آیا ہوں تو اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ یہ کام اصل میں بیوی کا ہے، مگر خاوند اور مرد اس ماحول کو پیدا کرنے میں اس کا معاون ہے۔ ناظرین کرام، آپ میاں اور بیوی کے تعلقات پر پورا قرآن پڑھ لیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی کو ہم کہتے ہیں حق مار، تو قرآن نے اسے کہا ہے صدقات ہن نحلہ، صدقات، کہ وہ مرد کی طرف سے دینا جس کے دینے سے میاں اور بیوی کے قلبی اور ذہنی رشتہ مضبوط ہو۔ نحلہ کھجور اور شہد اور میٹھی چیز کی طرح ان کی محبت میں اضافہ ہو۔ یہ سارا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے میاں اور بیوی کے تعلق کو۔ صرف شہوت کا پورا کرنا نہیں ہے اس تعلق کی بنیاد، طبی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کی بنیاد ضرور ہے، لیکن مقصد اس کا انسانی نسل کی افزائش اور بقا ہے۔ جب یہ فلسفہ ہوا جنسیات کے حوالے سے، میاں اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے جب یہ بنیاد ہوئی، تو کیا یہ مقاصد، یہ ثمرات ایک مرد سے تعلق رکھ کے پورا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پورا کر سکتا، نہیں پورے ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور مسلمان کو ان کاموں سے روکا ہے کہ جن کاموں کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جن کاموں کا کوئی ثمرات نہ ہو، اور جن کاموں سے معاشرے میں بے حیائی پیدا ہو، جن کاموں سے معاشرے میں بہرا روی پیدا ہو، جن کاموں سے معاشرے میں سکون ختم ہو، اطمینان ختم ہو، ان کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کیونکہ اسلام، قرآن اور اللہ کی وحی معاشرے کو ان بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے کہ جن بنیادوں پر چلنے سے معاشرہ امن، سکون، اطمینان کا گہوارہ بن جائے۔ حاضرین کرام، جب آپ اسلام کی اس فلسفے کو سمجھ گئے تو اب آپ وہ ساری آیتیں جو قوم لوط کے حوالے سے قرآن نے ذکر کی ہیں ان کو سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے گا، ان کا ادراک آسان ہو جائے گا۔ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے دیکھنے والوں کو ایک دعوت فکر دوں گا کہ اس موضوع پر آپ خود پڑھیے اور اپنے قریب مدارس اور مساجد میں
اور مراکز اسلامیہ میں جا کر اس موضوع پر تحقیق کے ساتھ علم حاصل کریں۔ وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو بنیاد بنا کر مزید تحقیق کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اتنی شدت سے اس پر موقف حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ حضرت لوط کا موقف تھوڑی تھا، یہ اللہ کا موقف ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن، انسان کی روح اور انسان کے بدن کو بہتر رکھنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے روح اور جسم اور عقل و فکر کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اصول اور کون سے ضوابط اور کون سا راستہ ہے۔ جس طرح کوئی دنیا میں ہم لوگ جو چیزیں اختیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کے استعمال کے لیے ساتھ ایک فارمولہ رکھ دیتے ہیں، اور اگر اس فارمولے کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو وہ چیزیں کام بھی کریں گی اور ہمیں نفع بھی پہنچائیں گی، اور اگر ہم ان کاموں کو اس فارمولے کے مطابق ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ چیزیں ہمیں نفع نہیں دے سکتی۔ اب اگر کوئی گاڑی جس میں پیٹرول ڈلتا ہو، اس میں کوئی ڈیزل ڈال کے کہے میں چلا لوں، اس کو نہیں چلا سکتا۔ اگر ڈیزل والی گاڑی میں آپ پیٹرول ڈال لیں اور آپ چلا کے دیکھیں، نہیں چلا سکتے آپ۔ یہ جو قوانین فطرت یہ ہوتی ہیں کہ اس چیز کو جب مینوفیکچر کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس کے اندر کس کس چیز کی ضرورت رکھی تھی، یہ قوانین فطرت ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، مینوفیکچر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے دماغ کو کیا چاہیے، اس کی روح کو کیا چاہیے، اس کے بدن کو کیا چاہیے، وہ اللہ جانتا ہے، اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قوانین ہیں، اگر ان پر عمل کرو گے تو یہ قوانین فطرت ہیں، اس پر عمل کرو گے تمہاری گاڑی چلتی جائے گی، اس سے ہٹو گے گاڑی رک جائے گی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے طبعی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو یہ لڑکے نہیں ہیں، جو تمہارے برادری میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جو لڑکی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے ساتھ شادیاں کرو۔ ایک تو تمہاری طبعی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور دوسرا معاشرہ بے حیائی اور عریانی اور فسق و فجور سے بچے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے؟ اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس میں عقل والے، فکر والے، علم والے، پیسے والے، غریب، امیر، سارے ایک رو میں چل پڑتے ہیں۔ تو آپ ذرا جملہ تو دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کا کہ وہ معاشرہ کتنا اخلاقی گراوٹ کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا کہ آپ نے بڑی حسرت سے کہا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو نیک ہو، جو اچھی سوچ والا ہو، جو اچھے عمل والا ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، میں کہا ہم جانتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک عورت سے تعلق رکھنا چاہیے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں کوئی ایسا قوت مل جاتی، کوئی ایسا مضبوط مل جاتا رکن، ستون، سہارا، کہ میں اس کی پناہ لے لیتا۔ یعنی یہ ان کے خوفناک اور غلط ارادوں کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ ٹلنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، تو جب آپ نے یہ جملے نکالے تو اسی وقت فرشتے بولے جو انسانی شکل میں تھے، نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ وہ بولے اے لوط، گھبراتے کیوں ہو؟ اِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، مت گھبراؤ اے لوط، ہم تو ان کے امتحان کے لیے آئے تھے، باقی ان میں سے کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ ہم تک ہاتھ بھی پہنچا سکے۔ غلط عمل تو دور کی بات ہے، یہ ہمیں چھو نہیں سکتے، ہم تو صرف ان کے امتحان کے لیے آئے تھے۔ بس آپ ایسے کریں، رات کے آخری پہر میں اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل جائیں۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ سب آپ کے ساتھ چلے گئے، فرمایا کوئی پیچھے منہ پھیر کے نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی رہ گئی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، پھر اس بیوی کو بھی وہی عذاب ہوا جو اس بدفطرت قوم کو ہوا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، فرمایا صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور صبح قریب ہے۔ قرآن پاک میں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَمَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، پھر کیا ہوا کہ ان کو تاہ و بالا کر دیا گیا، اوپر والوں کو نیچے، نیچے اوپر لے جا کر الٹے اوندھے منہ ان کو گرا دیا گیا، ان کی پوری بستی کو گرا دیا گیا، ان کی بستی کو۔ پھر بستی گرانے کے بعد پھر اللہ کا غضب نہیں تھمتا، ان پر پتھر برسائے گئے، پتھر مارے گئے انہیں، اللہ اکبر، پتھر مارے گئے ان کو۔ فرمایا کہ ظالموں کا یہی علاج ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کے واقعات اور قصص اللہ نے ہماری ہدایت، اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اور ہدایت و عبرت کیا ہے کہ نہ ظلم کرو، عدل پر رہو۔ یہ قرآن اور وحی کے بڑے جامع الفاظ ہیں جس کے ارد گرد پورا قرآن گھومتا ہے کہ اسلام، قرآن اور وحی اور انبیاء کی نبوت و رسالت ظلم کا خاتمہ چاہتی ہے، عدل کا قیام چاہتی ہے، عدل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عدل کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، اور ظلم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلق میں عدل کیا ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح کا تعلق ہونا چاہیے، یہ عدل ہے معاشرے میں۔ اور اگر ایک مرد کا ایک عورت سے بغیر نکاح کے تعلق ہوگا تو یہ بھی ظلم ہے، اور ایک مرد سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی ظلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عدل قائم کروں، تم میں عدل قائم کروں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ ظالم قوم تھی۔ جب توحید کو چھوڑ کے ہم شرک کی طرف آتے ہیں تو قرآن نے اسے صرف ظلم نہیں کہا، فرمایا ظلم عظیم، اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے۔ اور جب انسان انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کے، فطرت کی تعلیمات کو چھوڑ کے، اخلاقیات کو چھوڑ کے، جب انسان خلاف فطرت کاموں میں، بد اخلاقی میں، جب انسان انبیاء کی تعلیمات کے برعکس اعمال اختیار کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم اور عدل کے حوالے سے میں 2 جملے آپ کے گوش گزار کر کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام کا وہ جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو باقی رکھتا ہے کہ جس ریاست کے لوگ رب کو تو نہ مانتے ہوں، کافر ہوں، مگر عادل ہوں، وہ ریاست اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ ریاست کہ جس میں حکمران اور رعایا، حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکمران اللہ کا نام لینے والوں یعنی مسلمان ہوں مگر ظالم ہوں تو اللہ اس ریاست کو خود تباہ کر دیتا ہے۔ عدل کی بڑی اہمیت ہے میرے ناظرین کرام، عدل کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اپنے فکر میں، اپنے انفرادی زندگی میں، اپنے عائلی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں، اپنے وطن کی زندگی میں، اپنے محکمے کی زندگی میں عدل کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ عدل باقی رکھو گے تو انسانی زندگی باقی رہ سکتی ہے، اگر عدل باقی نہیں رکھو گے
تو انسانی زندگی کبھی باقی نہیں رہ سکتی، نہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے، نہ اس میں متانت، نہ اس میں وقار پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس واقعے میں ہمیں ایک ایسی بد اخلاقی سے، خلاف فطرت عمل سے بچنے کی نصیحت کی ہے کہ جس سے بچنے میں انسان کی اپنی نفس، اپنی ذات کا فائدہ ہے، اور نہ صرف اپنے نفس اور اپنی ذات کا فائدہ ہے بلکہ پورے معاشرے کا فائدہ ہے۔ اور اسلام انفرادی فائدے کے ساتھ ساتھ اجتماعی فائدے کی بات کرتا ہے۔ آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو، اپنے قرب و جوار کو اور اپنے وطن کو اس اخلاقی جرم سے بچانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کے واقعات اور قصوں سے نصیحتیں اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔